یہ جو فاسد تم والی آیت ہے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، اس آیت میں مال بہت ہے، دولت بہت، رزق بہت، برکت بہت زیادہ اس آیت، اور یہ رزق کو کھینچتی ایسے کھینچتی اور رزق کو کشید کرتی یہ آیت۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تو بیماریوں کے لیے پڑھ رہا تھا، میں تو بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا، میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا، 3 مرلے کا مجھے مکان مل گیا، میں نے سوچا ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا، مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل، میں نے پوچھا دل سے تو بار بار میرا دل کا گمان آ کے اسی آیت پہ کھڑا ہو جاتا۔ کسی نے کہا جادو ہے، آپ نے کہا کہ یہ پڑھ، پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو جنات کے معاملے میں، بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رزق کی فراوانی ہو گئی، رزق میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو گیا، غیبی رزق ملنا شروع، اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رزق کی بارش۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غنیمت بہت ملتا تھا، اور بعض اہل بیت کی زندگی کے تجربات میں ہے یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رزق کی فراوانی بہت کرتا تھا، اور راستے میں کشادگی ہوتی تھی، مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا، درختوں کی چھاؤں مل جاتی تھی، سواریوں کے لیے گھاس مل جاتا تھا، چیزیں مل جاتی تھی، اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کے پڑھنے سے۔ ایک سال میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، ایمان کے بارے، اخلاق کے بارے، اخلاص کے بارے، رزق کے بارے، صحت کے بارے، برکت کے بارے، چیزوں کے بارے، ہر میں گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز سے بارش آ رہی، نعمتوں کے بارے، فلاں کے بارے، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور دے دیا، اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں۔ تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ چلنے کہ وہ آدمی تھا کہ کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنی ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا، میں چلتا تھا، اسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، اسی زندگی میں تھا، اسی میں بہتر تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہ میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے گا، میں کسی کی مان۔ کہنے لگے کہ کسی نے نا آج کے مجھے 10 کا کلپ بنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ سوشل میڈیا پہ، وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں گے، انسانیت کا حصہ ڈالیں گے، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں۔ اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں حضور۔ یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں۔ تاکہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا اور سنا، تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن ایک پھٹا ہوا تھا، دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں جگہ ہے، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی، اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پر دادا کی، میری اولاد کی مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو رزق دے، اتنا میری زبان یہاں تک چلتی، اس سے زیادہ نہیں چلتی۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے اس سے محنت کوشش اور یہ نہ کوشش سے آگے بڑھا، یہ میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، اس میں وہ عمل
برابر تھا، ایک کی طرح تھا، تو مجھے وہ واقع یاد ہے بڑا پرانا، اتنی زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا بچہ تھا۔ تو یہ پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، میں نے بڑے آزمائے، اور جس وقت جس تکلیف کے لیے، جس وقت جس روگ کے لیے میں نے پڑھا، 3 تصویر اللہ اکبر میرا مسئلہ حل ہو۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تصویر اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھتے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کیا۔ وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہے، چرند ہے، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری پہاڑ، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تصویر صبح اللہ اکبر کے 3 دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور وہ ایک حدیث آئی کہنے لگے آپ نے کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے ہوتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی میں ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا، اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ 3 تصویر اللہ اکبر کے کال کے میں نے ساری میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بچنا کیوں کروں، اور میں چلا کر یہ عمل کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔ 2.5 سال ہی گزرے تھے، اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پیسہ کھائے، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار، نہ میں گمان نہ خیال، رات سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے گھر اللہ تعالیٰ سے کون آیا، پوچھا، ایک دوست تھا، تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا، پوچھا کس سے آئے، کہنے لگا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، میرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آپ ہی کر لیں گے۔ اور یہ کاروبار کیا تھا؟ جینس کا کاروبار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہوں، اپنی محنت مزدوری پوری کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا کرتا ہوں۔ وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیے، میرا تو نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں، میں نے کہا تو نے گیس پہ روٹی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کی ہے، گیس پہ مجھے دی ہے، لہٰذا بس اب سکھا دیجیے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، پھر میں کھاتے بھی، حساب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور کہتے ہیں کہ یہ جو آیا نا بندہ، اس کی وجہ سے آیا۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا، وہی اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر دی، اور تیری میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی سیر خواہی چاہی، مخلوق کی سیر خواہی چاہی، وہ کبھی مخلوق نہیں بتائیں گے۔ آپ فرما بردار میں بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا تو باپ کا ہی ہو، تمہیں کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت سے میرے رب نے عطا کیا، مجھے حیرت،
मैं उस अमल में और मेहनत की। जो भी पढ़ता था वो अल्लाह की सारी मखलूक हज कर देता था। बस ये जो इधर से मैंने कम तेज किया उधर से और तेज मेरे काम बनने लगे, मेरी मुश्किलें संवरने लगी। मेरे दिल में आपकी गैर मुस्लिमों के लिए खैर आई, मुसलमानों के हर मजहब फिरके के लिए खैर आई। मेरे दिल में आप सब के लिए मोहब्बत प्यार को क्या था। रब ने मेरा हक पकड़ दिया कि मुझे सहल दे मंजले इब्तिदा के रुख भी बदल गए। तो हाथ हाथ में आ गया तो चराग रख के भी जल गए। बस ऐसे ही हाथ हाथ में आ गया और मैं रातों रात जैसे कहते हैं ना मैं समंदर बन गया। इज्जत दौलत रेत सेहत पता नहीं क्या नेमतें मुझे में। आपने हारूत मारूत का किस्सा सुना कुरान पाक में? मैं बाबिल के बेबाबिला हारूत व मारूत उस जगह गया हूँ और उस कुएं पे गया हूँ जहाँ हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिए। उसने एक चैनल से प्रोग्राम ले रहा था तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ दो चैनल को प्रोग्राम दिए यही, तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया? आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। पहले आप जादू की तारीख बता सकते हैं कहाँ से आया? मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहाँ से आया? मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, दो फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे इसके करने से खैर पैदा होगी। ये तुम्हारी मर्जी है, खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान। कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथों की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। और लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल भी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन दो फरिश्तों का नाम मौजूद है और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं और ये ताकतवर अल्फाज हैं। और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। ये इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक ऐसे भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल है उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहाँ बांट दे, अपने मकाम पे बांट दे, जहां भी बांट दे, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन ले। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में।
یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس شہادت کی انگلی کے اندر یہ سہتے بے نیام ہے، یاد رکھ، یہ ننگی تلوار ہے۔ میں اس شہادت کی انگلی کے کبھی کمالات آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں، اللہ نے اپنے علم میں سے جو مجھے علم دیا ہے، میرے پاس محدود علم ہے، کوئی وسیع علم نہیں ہے، محدود علم ہے۔ اس شہادت کی انگلی کے اندر بڑی طاقت ہے، اس شہادت کی انگلی میں بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے، حد سے زیادہ طاقت اور حد سے زیادہ قوت ہے شہادت کی انگلی۔ اس شہادت کی انگلی کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے اندر حیرت انگیز نظام، بہت انوکھے نظام، ساری انگلیاں ایک طرف، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف، یہ دو چیزیں۔ پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، جنات، سفلی عمل اور کالی دنیا، کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو، تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار وار ہے، اور یہ تلوار نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں اسی طرح 11۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں، اپنی نسلوں کا، اپنی گھر والوں کا، پورے نظام کا، ان ساتھ آپ تصور کریں گے کہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے، بہت طاقتور عمل۔ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق، وقت، مقدر، نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ سجدوں میں دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے 3 راز ہیں، اللہ اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت، خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا اور اس دعا میں ایک حیرت انگیز مسلک ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو 2 رکوع کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی مغفرۃ
رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت، کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا ہے، ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی میں جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کرتے ہیں۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا کہ عادت عبادت بن جائے گی، پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا۔ سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق کی وجہ سے روشنی عطا فرمائے گا، جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس کھول دیتے ہیں۔ بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں۔ بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا کی کھاٹ ہو، اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال۔ سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ، اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے۔ اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے، یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے، پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے، گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے، کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں۔ ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھ کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت بہو آنی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا، یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے، عافیت عطا فرما۔ دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا، کمر